ایسے طاغوتی ماحول میں، ایسے ملحدانہ ماحول میں ضرورت تھی ایک رہنما کی، ضرورت تھی ایک مقتدا کی، ضرورت تھی ایک پیشوا کی، ضرورت تھی ایک ایسے ہادی کی، ضرورت تھی ایسے روحانی طاقت والے کی۔ انسان چل رہے تھے بغداد کی سرزمین اور وہاں پر رہنے والے باشندگان رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، مولا ایسا کوئی روحانی طاقت والا، روحانی قوت والا ایسا کوئی ہادی بھیج تاکہ ان طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے۔ پروردگار عالم کو اللہ کو ان بندوں پر رحم آیا، مخلوق الحال پر اللہ کو رحم آیا، کہے میرے بندوں گھبراؤ نہیں، میں تمہیں عبد القادر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، عبد القادر اللہ کے علم علوم الہیہ اور اللہ کے قدرت کاملہ کے اس قادر مطلق کے قدرت کا مظہر بن کر وہ آئے گا، اس طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرے گا۔ عزیزان گرامی، سرکار بغداد سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عروج مسعود ہوتا ہے، اور آپ کے عروج مسعود سے پہلے لوگوں نے آپ کے آنے کی خبر دی۔ ایسے علامہ سید حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر نے ان کی آثار کی حاضری دی۔ سبحان اللہ، امام حسن عسکری رضی اللہ سنتے تھے، اور سننے کے بعد جب ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، قاضی وجیہ الدین برہان پوری فرماتے ہیں کہ جب 11 کا مہینہ آتا تو غیر مسلم، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ پنڈت تھے، برہمن تھے، غیر مسلم تھے، مگر غوث اعظم کی محبت ان کے سینے میں اتر گئی، پیر پیرا کی محبت ان کے سینے میں اتر گئی، عظمت غوث کے وہ بھی قائل ہو گئے، کرامات غوث کے قائل ہو گئے، شان غوث اعظم کے قائل ہو گئے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ہر سال جب 11 کا مہینہ آتا تو بڑے اہتمام کے ساتھ وہ غوث اعظم کی نیاز کرتے، اپنے لوگوں کو بلاتے اپنے گھر میں اور کہتے یہ بڑے پیر صاحب کی نیاز ہے۔ کیا کہتے؟ بڑے پیر صاحب کی نیاز ہے، کسی چھوٹے پیر کی نیاز نہیں ہے، یہ بڑے پیر کی نیاز ہے۔ بڑی محبت سے کہتے آؤ ہمارے گھر میں آ جانا، بڑا تاریخ کو آ جانا، ہمارے گھر میں بڑے پیر صاحب کی نیاز ہے۔ لوگ ان کے بلانے پر آتے اور آتے اور کھاتے کھا کے چلے جاتے۔ یہ ان کا معمول تھا، یہ ان کا طریقہ، انہوں نے اس طریقے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا کہ جب تک زندہ رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے، بڑے پیر صاحب کی نیاز کرتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنا الغرض یہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا، مر گئے۔ ان کے قبیلے والے، ان کے خاندان والے، ان کے تمام رشتہ داروں نے ان کو اپنے مذہب کے مطابق ان کی ارتھی کو تیار کیا، ان کی ارتھی کو تیار کیا، اور لے جانے کے بعد دریا کے کنارے لکڑیوں پر لٹا دیا۔ ان کو لکڑیاں بچھا دی گئی، لاش کو لکڑیوں کے اوپر رکھ دیا گیا، پھر لکڑیوں کو لاش کے اوپر رکھ دیا گیا، پھر گھی ڈال دیا گیا، اور جو بھی کچھ ڈالنا تھا اس لوگوں نے اپنے حساب کے مطابق ڈالا، اس کے اندر رکھا اور آگ لگانا شروع کیا۔ جب اگنی دینے کا کام وقت آیا تو آگ لگا رہے ہیں، مگر اس لکڑیوں میں آگ نہیں لگ رہی۔ سبحان اللہ، لکڑیوں نے آگ قبول نہیں کیا، لکڑیاں جل نہیں رہی ہیں، لاش جل نہیں رہی ہے، لکڑیوں میں آگ لگ نہیں رہی ہے۔ خاندان والے حیران و پریشان ہو گئے، گھی پر گھی ڈال رہے ہیں، ڈالڈے پہ ڈالڈا ڈال رہے ہیں، تیل پر تیل ڈال رہے ہیں، جس طریقے سے لکڑیاں جلیں اور یہ استھی جل جائے تاکہ یہ ان کا کریا کرم ہو جائے، مگر لکڑیاں جل نہیں رہی۔ الغرض لوگوں نے کہا اگر لکڑیاں نہیں جلتی ہیں، نہ جلیں، ان کو دریا میں پھینک دیں، کیونکہ جب جلانے سے عاجز آ گئے تو کہا اب انہیں ہم دریا میں پھینک دیں گے، بردے دریا کر دیں گے، تاکہ وہاں کے اندر کی جو مچھلیاں ہیں، جو جانور ہیں، جو دریائی جانور ہیں، اسے کھا لیں اور یہ ان کا کام پورا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ سوچ کر جب استھی کو لوگوں نے اپنے کندھے سے اٹھایا، لے جانے لگے تو اس علاقے کے ایک بڑی کامل سامنے آ جاتے، ٹھہر جاؤ،
ایک اللہ کا ولی اس علاقے کا، کیونکہ اللہ والے ہر علاقے میں رہتے ہیں، یہ اور بات ہے ہمیں نظر نہیں آتے، یہ اور بات ہے ہمیں دکھتے نہیں، مگر ہر علاقے میں اللہ کا ولی رہتا ہے، اور اگر اللہ کا ولی نہ ہو اس علاقے میں تو وہ علاقہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہر علاقے میں اللہ کا ولی رہتا ہے، اور ضروری نہیں کہ کرامت ظاہر ہو تبھی وہ اللہ کا ولی ہو۔ آج لوگ کرامتوں کو دیکھ کر اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ کرامت کا ظاہر ہونا یہ اللہ کے ولی ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو وہ کتنا متقی ہے، بلکہ یہ دیکھو وہ کتنا متبع سنت ہے، بلکہ یہ دیکھو وہ کتنا پرہیزگار ہے۔ عزیزان گرامی، اگر میں کہوں کہ آج یہ علماء کرام یہ سب اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ ایسا پرفتن دور ہے، ایسے حالات میں اپنے ایمان کو بچائے رکھنا، اسلام پہ ثابت قدم رکھنا، یہ سب سے بڑی ولایت کی دلیل ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اپنے وقت کے ولی ہیں، تو میں اپنے اس قول میں خالص نہیں ہوں گا، بلکہ سچ کا کہہ رہا ہوں، کیونکہ متبع سنت و شریعت جو ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ جو متبع سنت و شریعت نہیں ہوگا وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ ابن ابلیس تو ہو سکتا ہے، اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کی پرہیزگاری دیکھو، اس کا تقویٰ دیکھو، اس کی طہارت دیکھو، اس کے شب و روز دیکھو، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، اس کا کھانا پینا دیکھو۔ اگر اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اس کے شب و روز سنت و شریعت کے مطابق ہے، تو یقین جانے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ سامنے آ گئے، رک جاؤ، آگے نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ ان کو رکھو، یہ ہمارے ہیں، تمہارے کیسے ہو گئے؟